میرے چینل آپ کا رہبر پر خوش آمدید۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اسرائیلی فائٹر جیٹس نے جنوبی لبنان میں الجبل کے مضافات میں ایک مقام پر بمباری کی ہے۔ خان یونس کے مرکزی علاقے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں فلسطینی شہریوں کو ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ صحافی ہانی محمود غزہ میں فلسطینیوں کے بارے میں رپورٹنگ کر رہے ہیں جو اسرائیلی انخلا کے نہ رکنے والے احکامات کے ساتھ متعدد بار بے گھر ہونے کا سامنا کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ Inside the war, this has been causing a lot of psychological trauma as people right now have no place to go, have no safe place to shelter in. The ongoing and constant enforced displacement not only has been causing much of the trauma to the people, but it's also creating havoc and pain and just a sense of instability, a sense of permanent displacement for the vast majority of people. We're talking about almost 100% of everyone residing across the Gaza Strip at least experience displacement twice or three times, and in worst case scenarios there are people who experience that 8 times or 10 times since the beginning of the war. The areas that we're talking about that is not under Israeli evacuation orders, as the Israeli military largely described as a humanitarian zone, these areas, even though they're not under the evacuation orders, they have been repeatedly targeted. Displaced families were killed inside these humanitarian zones, where after the Israeli military ordered them sharply to move to these areas. We talk about areas that are quite notorious of these attacks. We're talking about Maasi evacuation zone, the western part of Rafah city, as well as the central area. It's part of the western side of the Gaza Strip, a small sliver of land that extends from Deir al-Balah city in the central part of the Gaza Strip all the way to Rafah city. And we documented cases of displaced families were killed inside their tents or in the residential homes that they've been sheltering in since the beginning of. اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز کی ترک صدر اردوغان کو دھمکی۔ اردوغان نے صدام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے اور مزید کہا بس اسے یاد کرنے دیں کہ وہاں کیا ہوا اور کیسے ختم ہوا۔ صدام حسین کے بارے میں یہ باتیں انہوں نے کہی کہ ان کا کیسے خاتمہ انہوں نے کیا۔ اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ صدام حسین کی موت کے پیچھے اسرائیل کا بھی بہت بڑا ایک اہم رول ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس ترکی کا دورہ کریں گے اور پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے۔ ترکی نے محمود عباس کو پارلیمنٹ میں تقریر کرنے کی دعوت دی ہے۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر لبنان چھوڑ دیں۔ امریکہ نے چین کو خبردار کیا ہے کہ اگر چین نے روس کی حمایت جاری رکھی تو وہ اس کے خلاف مناسب اقدامات کرے گا۔ طالبان نے ملک میں سیکیورٹی بڑھانے کے لیے 2,30,000 پولیس اہلکاروں کی بھرتی کی ہے۔ وسطی غزہ کے یوریج پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فضائی حملوں سے تباہ ہونے والے رہائشی ہلاک کی واقعات۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم امجد برہم نے کہا ہے کہ اس سال غزہ کی پٹی کے ہائی اسکول کے 39,000 طلبہ نے امتحان نہیں دیا۔ ان میں سے 10,000 طالب علم اور 400 اساتذہ سمیت اسرائیل کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ برہم نے مزید کہا کہ غزہ میں 10,000 طلبہ کی ہلاکت اور اسرائیلی قبضے کی طرف سے کی جانے والی نسل کشی کے درمیان باقی طلبہ نے امتحانات میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے مکمل پاس ہونے کی کوئی شرح نہیں ہے، کیونکہ طلبہ کی تعداد نامکمل ہے۔ سرکاری میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں 17 اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جبکہ 332 اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو جزوی طور پر تباہ کر دیا ہے۔ مزید برآں اسرائیلی قابض فوج نے 160 سے زائد سائنسدانوں، یونیورسٹیوں کے پروفیسروں اور محققین کو قتل کیا ہے،
جنوبی لبنان کے گاؤں رب السلاطین کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملوں کے سلسلے میں گزشتہ رات کی کئی مضافات زمین بوس ہوئے۔ جنوبی لبنان میں میس الجبل گاؤں کے قریب ایک گاڑی کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں آج صبح ایک بچہ زخمی ہو گیا۔